آج جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین عمران خان جو ہے وہ لاہور تشریف لائے ہوئے ہیں. میں ایک امپورٹنٹ اصل میں بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکومنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی تھوڑی دیر میں, اور ایک بہت بڑا اسکینڈل پاکستان کی ہسٹری کا آپ کے سامنے ڈاکومنٹس کے ساتھ رکھیں گے. لیکن اس سے پہلے میں تھوڑی سی آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ آج چیئرمین عمران خان اسپیشلی جو فلڈ آئے ہوئے ہیں پنجاب کے اندر اور کے پی میں اور بلوچستان میں اور کچھ سندھ کے علاقوں میں بھی, تو پنجاب گورنمنٹ کی جو ریلیف کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو تیز کرنے کے لیے ان کو ان تمام چیزوں کی ڈائریکشنز دی ہیں انہوں نے. پہلے ان کو ایک پوری بریفنگ دی گئی کہ فلڈ کی سچویشن ہے کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ڈائریکشنز دی کہ کس طریقے سے چیف منسٹر صاحب اور ہماری پوری ٹیم یہاں پر جو ہے وہ ریلیف ایکٹیویٹیز فوری طور پر تیز کریں. آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشلی جو میاں والی, ڈی جی خان, یہ والے جو ایریاز ہیں ان میں فلڈ نے بہت تباہی مچائی ہے. پنجاب کے علاقوں کی بات کر رہا ہوں, باقی پھر ملک کے دوسرے علاقے بھی ہیں تو اس پہ ہوا. اس کے علاوہ چیئرمین صاحب جو ہیں وہ 6 ڈویژنس کے جو ہمارے ایم پی ایز ہیں ان کو آج مل رہے ہیں. اس سے پچھلی دفعہ جب آئے تھے تو 3 ڈویژنس کے ایم پی ایز کو ملے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ اور ڈفرینٹ میٹنگز جو ہیں, جیسے احساس پروگرام کے بارے میں میٹنگ ہوئی ان کی آج, کہ پنجاب کے اندر جو پناہ گاہ, لنگر خانے اور تمام چیزیں ان کو کس طریقے سے فاسٹ فارورڈ کرنا ہے, کیونکہ مہنگائی اب اتنی ہے کہ سب کو اس کا, ایون مڈل کلاس کے لوگوں کو بھی اس کا بہت زیادہ اثر, تو غریب آدمی پہ تو بہت ہی زیادہ اس کا اثر ہے. تو اس میں کس طریقے سے آپ نے ان کو ذرا اسپیڈ اپ کرنا ہے تاکہ لوگوں کا ہیلپنگ ہینڈ ہو. تو یہ تھوڑی سی بریفنگ تھی آج کی چیئرمین صاحب کی جو ایکٹیویٹیز تھیں ان پہ. اب میں آتا ہوں جس چیز کے لیے اسپیشلی یہ پریس کانفرنس کرنے آئے ہیں, آپ کے سامنے ایک اسکینڈل رکھنے جو شاید پاکستان کی تاریخ میں انوکھا ان سینس نہ ہو کہ نون لیگ پہلے بھی ویسے کام کر چکی ہے ان کے لیڈر سے لے کے نیچے تک, لیکن ایک شخص ہے اس کے بارے میں ابھی بتاؤں گا. اسلام آباد میں اس شخص کے بارے میں یہ رائے بنائی جاتی ہے, برانڈنگ بنائی جاتی ہے. جیسے ابھی میں نے یہ کف اوپر کی ہے نا, تو یہ بھی ایک برانڈنگ ہوتی بہادری بنانے کے لیے. ویسے تو گرمی کے لیے آپ کف اوپر کرتے ہیں, تو یہ یا کھولنے کی, بھٹو صاحب نے یہ دیا تھا کہ کف کھلے ہوں اور اس کے ساتھ آپ تقریر کریں, تو آپ بڑے عوامی قسم کے آدمی ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا بلاول زرداری جو ہے نا وہ بٹن ہی نہیں لگواتا بیچارہ اپنی بازوؤں کو, کہ شاید اس نے بہادر نظر آنا ہے. تو اسی طریقے سے ایک صاحب ہیں اسلام آباد کے اندر رہتے ہیں, وہ بہت بڑے بڑے عہدوں پہ رہ چکے ہیں. انہوں نے اپنا ایک امیج بنایا ہوا ہے جو اسلام آباد کے اینکرز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان کے اوپر جب میری ڈسکشن ہوتی ہے, وہ بڑا مسٹر ایماندار ہے. اور وہ ایمانداری کی وجہ کیا ہے, وہ اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں. جی بڑے امیر آدمی ہیں لیکن دیکھیں وہ اپنی گاڑی خود چلاتے ہیں. وہ کسی ٹی وی چینل پہ آئیں گے تو گاڑی خود چلا کے آئیں گے. وہ بیٹے کی سالگرہ کرتے ہیں تو 1 پاؤنڈ کا کیک نظر آتا ہے صرف. یہ بڑے سادہ آدمی ہیں, وہ یہ دکھاتے ہیں. یہ بھی ایک پورے کا پورا اشرافیہ کا ڈرامہ ہے, لیکن ان کی ایمانداری اور سادگی ابھی میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں, اس سے آپ نے اندازہ لگانا ہے. یہ صاحب ہیں شاہد خاقان عباسی. یہ پاکستان کے 1 سے زیادہ دفعہ پیٹرولیم منسٹر رہ چکے, یہ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے. اور اب میں آپ کے سامنے کچھ ڈاکومنٹس رکھنے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ خود حیران ہوں گے کہ یہ کس طرح کے لوگ کہاں تک پہنچے, اور یہ کس طریقے سے صرف اپنی گاڑی خود ڈرائیو کر کے اور اس طرح کی چیزیں کر کے یہ کیسا ایک امیج بناتے ہیں کہ ہم تو بڑے ایماندار ہیں. شاہد خاقان عباسی جو تھے, جب وہ 30/12/2016 سے 4/1/2017 تک, آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ فیڈرل منسٹر پیٹرولیم تھے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں, 30/6 کی 30 تاریخ سے 30/12/2016 دسمبر کی 30 تاریخ سے. یہ ریمیٹنسز کے دوران آئی ہے. اچھا, یہ ریمیٹنسز کی ڈیٹ, ہی واز سٹنگ فیڈرل منسٹر. یہ ڈیٹ یہ ریمیٹنس کی ڈیٹ ہے, یہ اوپر ہے. ٹھیک, یہ نہیں یہ میں بالکل وہی ڈیٹ دے رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں. اچھا, یہ 4/1/2017 تک یہ اپنے عہدے پر تھے, اور اس عہدے میں انہوں نے 3 ریمیٹنسز, ٹیٹیاں جو مشہور زمانہ ہوتی ہیں اسٹبر کی, وہ 3 ٹیٹیاں ان کو آئیں, اور ان ٹیٹیوں کی مد میں 14 کروڑ روپے آج کے ریٹ کے حساب سے آپ دیکھیں تو تقریباً یہ 14.25 کروڑ روپے ان کو ان 3 ٹیٹیز کے اندر وصول ہوئے. یہ پیٹرولیم کے منسٹر تھے. $5,38,895 ان کو ریسیو ہوئے. یہ جو میں نے ڈیوریشن بتایا, اس ڈیوریشن کے اندر ٹرانزیکشنز دکھا رہی ہے. جو ٹرانزیکشن ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا ابھی. ٹرانزیکشن کی جب ہم ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر پتہ چلتا ہے
کہ یہ کنسلٹنسی فی، اب مجھے نہیں پتا یہ کس چیز کی، یہ یہاں پر پیٹرولیم منسٹر کے طور پہ کام کر رہے تھے. ٹی ٹی کون لگوا رہا ہے؟ یہ امپورٹنٹ ہے. ٹرینٹی لیوبز اینڈ گریس بنانے والی کمپنی ہے، انڈین کمپنی ہے، دبئی کے اندر ان کا آفس ہے. یہ ہندوستانی کمپنی جس کا مالک بہت قریب ہے مودی کے، آپ ابھی گوگل کریں گے تو بے شمار تصویریں ان کی مودی کے ساتھ آپ کو نظر آئیں گی. ان کی کمپنی سے یہ خود گاڑی چلا کے باوقار آدمی جو پھرتے ہیں اسلام آباد میں، بڑے ایماندار آدمی کا آپ کے سامنے دیتے ہیں یہ امیج، ان صاحب کو کنسلٹنسی فی ملتی ہے. اب پاکستان کا فیڈرل منسٹر ہے اور باہر سے کنسلٹنسی فی. آپ کو یاد ہوگا میں یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو پوچھتے ہیں کہ کس چیز کے پیسے آتے ہیں، تو میں تو بتاتا ہوں، میرے پاس تو سارا ریکارڈ ہے کہ فلاں یونیورسٹی میں پڑھایا، یہ 200 اسٹوڈنٹ تھے، میں یہ بھی ہے کہ ان کے کیا کیا گریڈ آئے، میں نے کیا پڑھایا، میرے نوٹس کیا تھے. تو آپ ذرا بتائیے کیا کنسلٹنسی تھی آپ کی، جو آپ ایک انڈین کمپنی آپ کو 14 کروڑ روپے بھیج رہی ہے، 14 کروڑ روپے پاکستان میں. یہ وہ ٹرانزیکشنز کی ڈیٹیل ہے. میں آپ کو ٹرانزیکشنز بتا دیتا ہوں. پہلی ٹرانزیکشن آئی 3/1/2017 کو. یہ ویسے انٹرسٹنگلی اسی بینک میں میرا بینک بھی ہے، اکاؤنٹ بھی ہے، فیصل بینک F7، یہیں پر میرا بھی اکاؤنٹ ہے. اور میں عباسی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ میرا اکاؤنٹ اور اپنا اکاؤنٹ پبلک کر دیں اور ایک ایک ٹرانزیکشن کا جواب دیں. میرے پاس بھی ڈالر آئے ہوئے ہیں، اتنے ڈالر یا اس سے زیادہ میرے اکاؤنٹ میں بھی آئے ہوئے ہیں. تو میں اسی پریس کانفرنس سے کہتا ہوں، میں بینک کو اجازت دیتا ہوں، کہتے ہیں تو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ میری بھی ایک ایک ٹرانزیکشن جو اس میں ڈالر آئے وہ بھی اوپن کر دیں، اور عباسی صاحب بھی ہمت کریں، وہ بھی کریں، پتہ چلے کہ کس کو کہاں سے پیسے آئے ہوئے ہیں. تو 3/1/2017 کو شاہد خاقان صاحب کو $2,69,935 ریسیو ہوئے. اس کے بعد 30/1/2017 کو 8,935 ریسیو ہوئے. پھر 29/12/2016 کو $2,59,935 جو ہیں وہ ریسیو ہوئے ان کو. یہ 3 ٹرانزیکشن ہیں جن کی ساری ڈیٹیل میں پریس کانفرنس کے بعد آپ کے ہینڈ اوور کر دوں گا. اب یہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں ان کی آپ کو پتہ ہے کہ ایک اوریجنل میسج نکلتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ ہے جی ٹرانزیکشن نمبر 1. یہ اوریجنل میں آپ کو ٹرانزیکشن کی جو بینک میں ڈاکومنٹ ہے وہ دے رہا ہوں. اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ کنسلٹنسی فی ہے. اس ٹرانزیکشن کے اوپر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ یہ انہوں نے کنسلٹنسی فی کی مد میں یہ پیسہ ریسیو کیا. یہ ٹرانزیکشن نمبر 1 ہے. یہ ٹرانزیکشن نمبر 2 ہے. اس کی بھی میں آپ کو بینک کی اوریجنل کاپی دے رہا ہوں. یہ بھی آپ بینک سے ویریفائی کروا سکتے ہیں، فیصل بینک یہیں موجود ہے، ان سے پوچھئے. اور پیچھے سے جو بینک تھا جنہوں نے بھیجا تھا وہ مشرق بینک ہے، وہ بھی انوالو ہے اس میں، ان سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹرینٹی کمپنی جو ہے وہ دیٹ از اونڈ بائی جو اس کی انڈین کمپنی ہے وہ ہے سدھارتھ. آپ نے فلموں میں اکثر نام سنا ہوگا، ہندی نام یہ سدھارتھ جو ہے گریس اینڈ لیوبس پرائیویٹ لمیٹڈ. یہ ان کی ہندوستانی کمپنی ہے جس کی یہ سبسڈری ہے، یا جس کے اصل مالک اس کمپنی کے ٹرینٹی کے پیچھے سدھارتھ جو گریس اینڈ لیوبز والے ہیں وہ ہیں. اور یہ تیسری میں آپ کے سامنے رسید رکھ رہا ہوں. یہ رسیدیں ہیں جو آج تک اس ٹبر نے نہیں دکھائیں، کبھی قطری خط، کبھی کیلبری فونٹ، کبھی کچھ. ہم آپ سے جب بات کرتے ہیں ان کی رسیدوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ رسیدیں ہیں ان کی جو ان کو پیسہ ریسیو ہوا ہے، جس کو یہ کنسلٹنسی فی کہہ رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ گوگل میں کریں گے، اس کمپنی کو گوگل کریں گے تو آپ کو گوگل میں نظر آئے گا ہو وی آر. یہ کمپنی بتائے گی انڈیا سے کہاں سے ہیں، کیا ان کا. اور اگر مزید آپ کریں گے تو آپ کو اس کے مالک کی مودی جی کے ساتھ بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، پھرتے ہوئے تصویریں بھی نظر آئیں گی. اور یہ ان کی فیصل بینک کی بینک سٹیٹمنٹ ہے جو F7 برانچ کے اندر ان کا اکاؤنٹ ہے. یہ اس کی بینک سٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، جس کے اندر یہ ٹرانزیکشنز واضح طور پر نظر آ رہی ہیں جو ان کے مطابق انہوں نے کنسلٹنسی فیس کے لیے انہوں نے ریسیو کی ہوئی ہیں. کس چیز کی ہندوستانی کمپنی کو یہ کنسلٹنسی دے رہے تھے؟ یاد رکھیے یہ پیٹرولیم منسٹر تھے اور یہ گریس بنانے والی کمپنی ہے. یہ بھی پیٹرولیم پروڈکٹس کی کمپنی ہے. یہ دوبارہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ پیٹرولیم پروڈکٹ کی کمپنی ہے. ٹرینٹی ہو یا سدھارتھ ہو پیچھے،
اور یہ پیٹرولیم منسٹر ہیں پاکستان کے, اور ایک انڈین کمپنی سے یہ کمیشن لے رہے تھے, رشوت لے رہے تھے, جس کو نام کنسلٹنسی فی رکھا ہوا ہے. جیسے کئی لوگ رشوت منی کو سپیڈ منی کہتے ہیں, نا جڑا مرضی رکھ لو. جس طرح تسی اتوں ایک سانو فیڈرل چ بھیجیا سی پنجاب سپیڈ, وہ بیچارہ وہ ادھر سے نکلتے ہی ٹھس ہو گیا جاتے ہی. تو نام رکھنے سے, نام تو یہاں کے آئی جی کا بھی راؤ سردار تھا, وہ راؤ غلام نکلا. تو ماں باپ نے تو سردار رکھا تھا, انہیں تھا کہ کوئی بڑا بہادری کا کام کرے گا یہ بچہ بڑا ہو کے, یہ کوئی بڑی غیرت والے سودے کرے گا. تو وہ آپ نے دیکھا جس طرح سے عورتوں کو مروایا اس آئی جی نے, جس طریقے سے ہماری ایم پی اے کو ایک کو وہاں پر تشدد کا نشانہ, وہ کوما میں رہی, ابھی تک ان کی اسپیچ تھیراپی ہو رہی ہے. وہ ساری غلاظت کا موجد جو تھا وہ راؤ غلام تھا, جس کا نام غلطی سے برتھ سرٹیفکیٹ پہ راؤ سردار لکھا گیا تھا, اور وہ شخص اب ریلوے میں بھاگا ہوا ہے. تو مجھے شک ہے کہ کہیں ریلوے میں اب یہ والے کام نہ ہوں. تو تمام مسافر اپنے سامان کی حفاظت کر لیں, اپنی عزتوں کی حفاظت کر لیں, اپنی عورتوں کی حفاظت کر لیں, کیونکہ ایک بے شرم آدمی آپ کا آئی جی لگا ہوا ہے. یہ نہ ہو کہ وہاں پر آپ کے لیے وہاں بھی مسائل کھڑے ہوں. تو میں نے جو آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھنی تھیں وہ یہ رکھ دیں. یہ 3 ٹرانزیکشنز ہیں. اب جب آپ شاہد خاقان عباسی سے پوچھیں گے یہ چیز, تو 2-3 طریقے ہوں گے. ایک وہ یہ بتائیں گے کہ میرے ابا کے کسی نے پیسے دینے تھے جو انہوں نے بھیجے. شاید بتائیں میں نے قرضہ لیا ہے. شاید بتائیں ایسے ہی غلطی سے انہوں نے مجھے پیسے بھیج دیے ہوں گے, مجھے ابھی تک یاد ہی نہیں واپس بھیجنے ہیں. شاید بتائیں گے کہ یہ میرا پرائز بانڈ باہر نکل آیا تھا. کوئی نہ کوئی کہانی ہوگی فلمی قسم کی, لیکن جواب انہیں دینا چاہیے. ابھی تک نیب میں انہوں نے جواب نہیں دیا اس کا کوئی خاطر خواہ. یہ اب آئیں گے, پریس کانفرنس کریں گے, وہ میرا خیال باجی آئے گی, وہ جو ڈیلے نکالتی ہے باہر, ڈیلے مطلب آنکھوں کو کہتے ہیں, لوگوں کے بچوں کو ڈرانے کے لیے, وہ بد زبان باجی آئے گی, ابھی ڈیلے نکال کے بات کرے گی. اس باجی کی اپنی کرتوت یہ ہے کہ اس کا شوہر جو ہے اس کے کہنے پہ باجی نے سگریٹ بنانے والی امپورٹڈ کمپنیز کو اربوں روپے کا فائدہ لے کے دیا ہے. اور یہ جو میسنی باجی ہے, اس نے فائنانس منسٹر سے زبردستی وہ کروایا. ساری باتوں کا جواب دیتی ہے, یہ جواب نہیں دیتی جب میں اور فواد چودھری پوچھتے ہیں کہ سگریٹ بنانے والی کمپنیز کو آپ نے کیا فائدہ دیا, اس کا جواب نہیں دیا. تو میں واپس بتا رہا ہوں کہ ان کے صرف لیڈرشپ کے یہ کارنامے نہیں ہیں. حدیبیہ پیپر مل سے یہ شروع ہوئے, آپ کو پتا ہوگا. پھر میری لندن تو کیا, پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں. پھر حضور یہ ہیں وہ ذرائع, پھر کیلبری فونٹ, پھر اونٹوں پہ پیسہ گیا تھا, پھر ہمارے دادا کو تحفہ ملا تھا. بھائی اگر قطر نے آپ کو تحفہ دیا ہے, آپ دن رات بڑا توشہ خانہ کرتے ہیں. اگر قطر نے آپ کو تحفہ دیا تو قطر چیچا وطنی میں تو ہے نہیں, نہ ہی قطر سائی وال میں ہے, نہ ہی فیصل آباد میں ہے, نہ ہی ڈی جی خان میں ہے. قطر تو باہر کا ملک ہے. اگر اس نے تحفے میں آپ کو اپارٹمنٹس دیے تھے تو توشہ خانے میں جمع کرانے تھے. پہلے نہیں کرائے تو ابھی اپنے اپارٹمنٹ توشہ خانے میں جمع کرا دیں, کیونکہ وہ تو آپ کو ایک بیرونی گفٹ ملا ہوا ہے آپ کے حساب سے. تو وہ اپارٹمنٹ تو پھر توشہ خانے میں ہونے چاہیے, اور اس اپارٹمنٹ میں رہنے والے بھی توشہ خانے میں ہونے چاہیے. جو اس ٹائم رہ رہے ہیں وہ بھی توشہ خانے کی ملکیت ہے پھر اس حساب سے. اس لیے یہ خاندان اگر آپ دیکھیں تو نواز شریف, شہباز شریف, ٹوٹل اس خاندان کی جو ٹوٹل ورتھ تھی وہ آپ کے سامنے ہے. چند لاکھ روپے تھی 99 کے اندر, جو بعد میں اربوں روپے میں ہوئی, اور پھر مقصود چپڑاسی, اور پھر آپ نے دیکھا کیا کچھ ہوا. اور اس کے بعد یہ ان کا مسٹر کلین جو ہے, جو سارے ٹیلی ویژن پروگرامز, جس ٹی وی کو بیچارہ صرف کیمرے والا اور اینکر اور ایک آدھ بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے, یہ وہاں بیٹھا بھی پروگرام کر رہا ہوتا ہے دن رات. اور اس شخص کی حالت یہ ہے کہ یہ انڈین کمپنی سے, اب یہ بتائے کہ کیا یہ جاسوسی کرنے کا پیسہ لے رہا تھا, کیا یہ غداری کے لیے انڈیا سے پیسہ لے رہا تھا. یہ ہمارے سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑا سوال ہے کہ وہ بھی فگر آؤٹ کریں کہ یہ ہندوستانی کمپنی سے یہ غدار جو ہیں یہ 14 کروڑ روپے کس مد میں لے رہے ہیں. ڈاکومنٹ سارے آپ کے سامنے رکھ دیں, اگر غلط ہیں تو یہ چیلنج کریں, ادھر ادھر کے جواب نہ دیں. یہ وہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, آپ واپس آ کے کہیں آپ اس کا جواب دیں. آپ ان ڈاکومنٹس کا جواب دیں, اگر یہ غلط ہیں تو میں موجود ہوں آپ کو جواب دینے کے لیے. سو آپ کے سامنے یہ رکھنا تھا کہ یہ پورا ٹبر ہی نہیں, پوری پارٹی چور اور مافیا ہے. ایک طرف اگر ہم پاکستانی امریکنز یا پاکستانی برٹش جو پاکستان سے گئے ہوئے ہیں ان سے فنڈ اکٹھا کرتے ہیں, تو یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جرم کیا آپ نے پاکستانیوں سے وہاں سے فنڈ اکٹھا کر لیا ہے. اور دوسری طرف ہندوستانی کمپنیوں سے ان کا ایک ایک شخص 14 کروڑ روپیہ لے رہا ہے. تو مجھے امید ہے اس کا جواب جلدی دیا جائے گا. میں چاہوں گا کہ اب بریگیڈیئر ریٹائرڈ مصدق صاحب جو ہیں وہ ذرا بات کر لیں
نیب کے اوپر اور دوسری چیزوں کے اوپر، اور پھر ہم سوال لیتے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیب کے مجوزہ قانون کے مطابق جب بھی نیب چیئرمین کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس میں لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن مل کر اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو لیڈر آف اپوزیشن آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ان کے اپنے تفویض شدہ ہیں راجہ صاحب، اور انہوں نے ان کے ساتھ مل کر آفتاب سلطان صاحب کو جو ہے وہ نیب کا نیا چیئرمین نامزد کیا ہے. آفتاب سلطان صاحب کا ایک ریفرنس ہے 2020 سے نیب کے اندر موجود تھا، اور اس ریفرنس کی صورتحال یہ ہے کہ ساکھ سمٹ کے لیے 1 ارب روپے کی گاڑیاں خریدی گئی تھی، تقریباً کوئی 32 کی گاڑیاں خریدی گئی تھی. اور یہ گاڑیاں خرید کر نواز شریف نے کیا کیا کہ وہ آئی بی کے حوالے کر دی. یہ صرف ڈی جی آئی بی تھے، کیونکہ آئی بی کے ایسے ایریاز ہوتے ہیں، ایسے فنڈز ہوتے ہیں، ایسے علاقے ہوتے ہیں جو کہ ہڈن ہوتے ہیں، آپ آرڈر نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے. اور یہاں کیا برابر کرنے کے لیے گاڑیاں ان کو دی گئی، لیکن یہ گاڑیاں ساری نواز شریف کی فیملی میں تقسیم کر دی گئی تھی، اور ان کو 30 کروڑ روپیہ دیا گیا تھا اس وقت ان گاڑیوں کی مینٹیننس کے لیے. اور جب انکوائری ہوئی تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ 30 کروڑ کا حساب دیں، تو ان کے پاس اس 30 کروڑ کا بھی حساب نہیں تھا. اور تقریباً ان گاڑیوں کی مالیت جو ہے وہ 1 ارب روپیہ بنتی ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ 1 ارب اور 30 کروڑ روپیہ جو ہے وہ خزانے کو نقصان پہنچایا گیا. گاڑیاں ساکھ سمٹ پہ استعمال ہونے کے بعد جو ہے وہ آئی بی کے حوالے کر دی گئی اور وہاں سے نواز شریف فیملی میں تقسیم کر دی گئی. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس ریفرنس کو، کیونکہ وہ ٹیک اوور کر رہے تھے نیب کو، تو انہوں نے فوراً نیب کا اس ریفرنس کو واپس پنڈی نیب میں بھجوا دیا ہے کہ جناب آپ اس کو ریکمینڈ کریں فار دا کلوجر، تاکہ اس نیب کے ریفرنس کو بند کر دیا جائے. اور اس میں 4 مجرم ہیں، ایک فواد حسن فواد ہیں، ایک نواز شریف ہیں، ایک اعزاز چودھری ہیں، اور ایک یہ خود ہیں جو چیئرمین نیب ہیں. تو یہ ان کی صورتحال ہے. اور دوسرا ان کا جو سب سے مشہور کیس ہے، شاید آپ کے اس میں آیا ہو، کہ جی آئی ٹی جب پاناما پہ چل رہی تھی تو یہ صرف ڈی جی آئی بی تھے. تو انہوں نے اس جی آئی ٹی کی لو ڈاؤن ہوتی ہے خفیہ معلومات کو حاصل کرنا، وہ حاصل کر کے انہوں نے حسین نواز کو وہ پرووائڈ کی تھی. اور حسین نواز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گئے تھے کہ جناب یہ 2 جو ممبر ہیں جے آئی ٹی کی، یہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. تو خیر سپریم کورٹ نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، لیکن وہ ایک طرح سے وہاں اس وقت سے ان کی ایک طرح سے نمائندگی کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ابھی میں آتا ہوں شہباز شریف کے مقدمات کے ساتھ جو ہو رہا ہے لاہور کے اندر. انہوں نے سب سے پہلے لاہور میں سے تمام آئی اوز کو جو شہباز شریف کے کیسز کو دیکھ رہے تھے نیب کے اندر، ٹی ٹی کیس تھا، ٹرین کیس تھا، ان سب کیسز کے آئی اوز کو پوسٹ آؤٹ کر دیا ہے. ان کا جو ڈی پی جی اے تھے جو یہاں پہ پوسٹ تھے، جو کہ ان کیسز کو اوور آل لک آفٹر کر رہے تھے اور اچھا کیسز پر بھی پیروی کر رہے تھے، ان کو واپس سے انہوں نے اسلام آباد بلا لیا اور وہاں سے ایک جونیئر سا پراسیکیوٹر بھجوا دیا ہے تاکہ وہ ایک فرینڈلی پراسیکیوشن کر کے ان کیسز کو ختم کیا جائے. اگر آپ کو یاد ہو تو NRO 1 میں بھی یہ ہوا تھا کہ NRO 1 اسٹاک آف ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ لوگ حکومت میں تھے اس وقت تو انہوں نے فرینڈلی پراسیکیوشن سے مس لیڈ کر کے کورٹس کو ڈسٹرائے کر کے اوریجنل ریکارڈ کو اپنے کیسز ختم کروا دیے تھے. تو اب بھی یہ معاملہ اسی لائن پہ چل رہا ہے جو NRO 2 کو ختم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں. اور اگر آپ کو یاد ہو تو فیئر ٹرائل سو موٹو جو ہے آلریڈی سپریم کورٹ نے جو ہے کاغذنس لے رکھا ہے اس کے اوپر کہ جب فیئر ٹرائل کا، اس میں احکامات ہوں گے کہ کوئی پوسٹنگ اور وہ ٹرانسفر نہ کی جائے جو ان کے ریلیٹڈ کیسز میں پولیٹیشینس کے کیسز ہیں. اس میں ایف آئی اے بھی شامل ہے اور اس میں نیب بھی شامل ہے. تو یہ ساری پوسٹنگس اور ساری جو تبدیلیاں کی ہیں یہ سپریم کورٹ کے احکامات کے خلاف ہیں، اور ہم ان سے نیب کو یہی کہیں گے کہ ان پوسٹنگ کو کینسل کریں، یا نیب سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے احکامات کو جو ہے عمل درآمد ان پہ کروائیں. یا تیسری بات یہ ہے کہ اگر یہ نہیں کرتے تو ہمارے پاس دروازہ کھلا ہے کورٹ میں جانے کا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے احکامات کی سراسر خلاف ورزی ہے. اور یہ فرینڈلی پراسیکیوشن جو ہے یہ NRO 2 میں کیسز کو ختم کرنے کی جو کوشش ہے اس کو کامیاب جو ہے نا کسی حد تک یہ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن کیونکہ سپریم کورٹ اس کو آلریڈی کاغذنس لے چکی ہے امینڈمنٹ کا بھی، جس میں 2 ہیئرنگ ہو چکی ہیں جو ان کی امینڈمنٹس لا بنا ہے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جو ہے جب سپریم کورٹ فائنل اپنے کیس کو کرے گی تو یہ کیس نیب اپنے پوزیشن میں واپس انشاءاللہ آ جائے گا. یہ میں نے اس معاملے میں کہہ رہا تھا. ابھی کوئی آپ کا سوال ہوتا پوچھ سکتے ایک ایک کر کے.
ایک ایک کر کے پلیز، ایک ایک کر کے. صاحب یہ بتائیے گا، ابھی آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، بڑا اچھا آپ نے اسکینڈل ایک بریک کیا ہے. ہم لوگ آپ کے سامنے رپورٹرس بیٹھے ہیں، ایک چینل پہ یہ ڈاکومنٹس آپ نے پہلے لے لیے ہیں، وہاں پہ چل رہے ہیں، اور ہمیں آفس سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے وہ ڈاکومنٹس لے لیے. اینڈ یہ ذرا تھوڑا سا دیر میں دیکھیں، ہماری بھی نوکریاں ہوتی ہیں، ہم سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ اب آپ کو کیا پتا ہو سکتا ہے انہوں نے ہی مجھے دیے ہوں یہ. سر یہ بات اب یہ کہانی پھر سے ٹھیک سارے چینل آج کل کسی نہ کسی کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا سوال کر لیجیے، سوال کر لیجیے. آپ نے یہ کہا کہ جس کمپنی نے پیسے دیے ہیں ان کے مالکان کے مودی کے ساتھ فوٹو شوٹس بھی ہیں، سارا کچھ ہے. فوٹو شوٹس تو نواز شریف کے ساتھ بھی ہیں، مودی کے عمران خان کے ساتھ بھی ہیں. یہ کمپنی یہ بتائیں کہ یہ انڈین بیسڈ کمپنی ہے، یہ دبئی بیسڈ کمپنی ہے جسے پیسے لیے گئے ہیں، یہ بیس کہاں پہ کرتی ہے، اور یہ کیا انڈیا سے پیسے ڈائریکٹ شاید خان واسی کو آئیں گے؟ دیکھیے دو باتیں اس میں. ایک تو آپ کو کمپنی کا نام بتایا سدھارتھ، وہ انڈین بیسڈ کمپنی، اس کی سبسڈری، اس کا حصہ ٹرینٹی ہے، اس کی آگے سے کمپنی ٹرینٹی ہے. ٹھیک ہے. سو اٹس اے انڈین کنیکشن ویری کلیئر، جو میں نے آپ کو پہلے شروع میں اس کنیکشن کو کلیئر کر دیا. میں نے آپ کو دوبارہ بتایا کہ اونر اس کمپنی کا جو ہے وہ ہندوستانی ہے، اس کی ڈفرینٹ جگہوں پر اس کے آفیسز ہیں. یہ دبئی آفس ہے جہاں سے وہ پیسہ آیا. کمپنی انڈین ہے، اور کمپنی کا جو مالک ہے وہ مودی کا کلوز فرینڈ ہے. اس کی تصویریں وہاں پر آپ کو موجود ہیں. اب سوال یہ ہے، جو اصل اس میں مدعے کا سوال ہے اخلاقیات کے لیول کو دیکھتے ہوئے، کہ ایک پیٹرولیم منسٹر سٹنگ جو ہے وہ ایک بیرونی پیٹرولیم کمپنی سے کنسلٹنسی کی مد میں 14 کروڑ لے رہا ہے. اس کو جواب دینا پڑے گا کیا کنسلٹنسی دے سکتا تھا. تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، کنسلٹنسی تو وہ دے ہی نہیں سکتے. آپ کا پورا مدعا ہے کہ فوٹو شوٹ کس کا کس کے ساتھ ہے. لگتا ہے کہیں باجی کا البم آپ کے ہاتھ لگ گیا جو انہوں نے فوٹو شوٹ کا لوگوں کا رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے ہتھے لگ گیا، آپ نے دیکھ لیے سب کے فوٹو شوٹ کون کس کا کس کے ساتھ ہے. اس میں سارا مدعا فوٹو شوٹ نہیں ہے، اس میں مدعا ہے آپ کا سٹنگ پیٹرولیم منسٹر کنسلٹنسی فی ریسیو کر رہا ہے کہ ہندوستانی کمپنی سے. رپورٹر صاحب یہ ہے اس میں مدعا اصل، اس کے اوپر فوکس کیجیے. جی ایک بات بتائیے کہ 3.5 سال آپ نے حکومت کی اور اب آپ ایک نیا اسٹینڈرڈ لے کر آئے ہیں. 3.5 پونے 4 سال میں آپ نے ماسک الزامات کے اوپر بھی کام نہیں کیا. یہ نیب والے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، ڈی جی نیب پہ آپ اعتراضات کر رہے ہیں. کسی پولیٹیشین کو سزا ہوئی ہے کرپشن میں آج؟ میں بتاتا ہوں، میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اخلاقی طور پر، قانونی طور پر، مذہبی طور پر اگر آپ نماز پڑھنے نہیں جاتے اپنے محلے میں تو آپ کے مؤذن نے اذان دینا نہیں چھوڑی. مجھے نہیں پتا آپ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے 6 ٹائم پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے نہ پڑھتے ہو. میری طرح کمزور مسلمان ہوں، میں پوری نہیں پڑھتا، اللہ مجھے توفیق دے. لیکن مؤذن اذان دے رہا ہے، وہ آپ کا انتظار نہیں کر رہا، وہ اذان دے رہا ہے کیونکہ اسے اللہ نے حکم دیا اذان دینے کا. جو ہماری رسپانسبلٹی ہے اس قوم کے اندر صاف ستھری سیاست کرتے ہوئے کہ ہم کرپشن کے خلاف بولیں، کوئی سکینڈل سامنے آتا اسے لے کے آئیں، اس کو سزا دلوانے کی کوشش کریں. ہم نے اپنی پوری کوشش میں ان چوروں کو لے کے آئے. ہم ہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دلوائی، ہم ہی ہیں جس نے مریم کو. 1 منٹ سن لینا، اب آپ شوقیہ نہ کریں باتیں. میں مل کے آیا تھا جیل میں، ایسے نہ کریں نا. میں آپ سے سن لیجئے. ہم ہی ہیں جنہوں نے نواز شریف کو سزا دلائی، میں خود جیل میں مل کے آیا تھا. ہم ہی ہیں جس میں غلط ڈاکومنٹس دینے اور جھوٹ بولنے اور وہ ساری چیزیں کرنے میں مریم کو سزا دلوائی. ہم ہی ہیں جن کی وجہ سے اسحاق ڈار باہر بھاگا ہوا ہے. ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے سلمان شہباز باہر بھاگا ہوا ہے. ہم ہی ہیں جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر یہ بات ہونا شروع ہوئی عمران خان کی وجہ سے، ورنہ تو یہاں بات ہی نہیں ہوتی تھی. 1 سیکنڈ مجھے جواب دینے دیجیے. نہیں دوبارہ سن لیجیے. کیسز یہ پہلے کے اٹھائے ہم نے، پیروی ہم نے کی ہے، ہم نے آواز بلند کی کہ ان کیسز کی کچھ نہ کچھ ہو. آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں 16 ارب آیا. آپ میرے سے یہ سوال پوچھیں گے کہ کوئی سزا نہیں دلوائی تو جرم میرا ہے. جرم تو ان کا جنہوں نے انہیں سزا سے بچایا ہے. اگر آپ واقعی تگڑے رپورٹر ہیں اور آپ نے تنخواہ واقعی پوری حلال کرنی ہے تو پھر آپ پتہ کریں کہ کس نے سزا سے بچایا. ہم نے تو پوری کوشش کی، ہم تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں میری جان، پوری کوشش کی. جی مغل صاحب، اچھا آپ غصہ نہ کریں نا. نہیں آپ غصہ
اچھا سر آپ مغل صاحب آ جائیں نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات ٹھیک ہے، آ جائیں سوال آ جائیں، اگلا سوال آ جائیں، آپ بھی فائنڈ آؤٹ کریں، ہم بھی کر رہے ہیں جی، آ جائیں سوال کریں نا، آپ نے کرنا ہے۔ یہ ایک میں تھوڑی سی بات کر دوں، یہ ہوتا ہے جب ہم پہلی دفعہ بھی حکومت میں آئے تھے نا، میں نے پہلی 2-3 پریس کانفرنسز کی تھی، تو ایسا ہوتا ہے کیونکہ آپ میرے بھائی ہیں، میرے لیے محترم ہیں، جتنا بھی آپ ٹوکیں گے میں نے تو اپنی بات کرنی ہے۔ ہاں جی کس کے خلاف جی؟ سلطان کے حوالے سے 1 ارب 30 کروڑ روپے کا یہ ریفرنس جیسا بریگیڈیئر مصدق نے کہا کہ ٹرن ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پھر آفتاب سلطان کے حوالے سے اب چیئرمین نیب کے لیے اس کا نام ٹک آف ہوا ہے، کیا پی ٹی آئی اس معاملے کو دیکھ کر سپریم کورٹ میں جائے گی؟ کہ کیونکہ اپوزیشن لیڈر تو صرف راجہ ریاض صاحب ہے، انہوں نے تو یہ مشاورت کریں گے مکمل کر دی، انہوں نے جو بھی انہوں نے کر دیکھیے بڑا جی میڈیا میں تو اب یہ معاملہ لیا ہے شاید خان نواز جی فائنلی اس معاملے نے جانا سپریم کورٹ میں کہ جی یہ $5,38,000 آیا کہاں سے؟ کیا پی ٹی آئی اس معاملے کو لے کے سپریم کورٹ میں جائے گی؟ دونوں معاملات کو کیا بھی میڈیا میں رکھا جائے؟ دیکھیے 2 باتیں، یہ آلریڈی ریفرنس کا حصہ ہے نیب کا، جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ نیب سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ شفاف اس پہ انویسٹیگیشن کرے، پوچھے ان سے یہ پیسہ کہاں آیا، اگر نیب میں ہمیں انصاف ہوتے نہ نظر آیا تو جو کوئی فورم ہوگا اس پہ جائیں گے۔ اور جس بھی اسکینڈل کی آپ بات کریں، وہ آفتاب صاحب کے بارے میں ہو، کسی کے بارے میں ہو، ہم چاہیں گے کہ اس کی بالکل ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہو۔ اس کے لیے نیب نے کرنی ہے، پنجاب کے اینٹی کرپشن نے کرنی ہے، FIA نے کرنی ہے، سپریم کورٹ نے کرنی ہے، بالکل مکمل انویسٹیگیشن قوم کا، کیونکہ اب وہ سورج غروب ہو چکا جس میں قوم کا پیسہ کھایا جاتا تھا، اور پھر پریشر ڈال کے ڈیفرنٹ پریشر گروپ سے یہ کہہ کے کہ جی کیونکہ پہلے کسی کو سزا نہیں ہوئی تو اب بھی آپ بات نہ کریں، یہ تو کوئی رواج نہیں ہے۔ اگر کسی کو سزا نہیں ہوئی تو نئے جرم پہ بات کرنا بند کر دیں گے، یہ بھی شرمندگی کی بات ہے پاکستان کے لیے کہ چور بچ کے نکل جاتے ہیں۔ ہمارے انڈر تو عدالتیں نہیں تھیں، ہمارے انڈر جو کام تھا ہم نے تو وہ رکھ دیا عدالتوں کے سامنے، ثبوت بھی رکھ دیے، ہم نے تو اسی طرح سے ڈاکومنٹ رکھے تھے مقصود چپڑاسی کے، اسی طرح سے آپ کو رسیدیں دی، سب کچھ دیا۔ اگر عدالتوں سے وہ غلط طریقوں سے جھوٹ بول کے، جیسے آج کمر درد تھا اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر پہ چڑھے پھر رہے تھے، آج بیٹے کو بھی کمر درد تھا، پچھلے 2 مہینے جب چیف منسٹر تھا تو کمر درد نہیں ہوا، تو اگر یہ مافیا جو ہے یہ بچ نکلتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چپ کر جائیں، ہم آگے سے یہ کام نہ کریں؟ بالکل کریں گے۔ جتنی زمین ہم نے واگزار کروائی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی جب ہم بیٹھے تھے، نیب نے جو پیسہ ریکور کیا وہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا جتنا صرف 3 سالوں میں ہوا۔ اسی طریقے سے پنجاب کی اینٹی کرپشن نے جو ریکوریز کی وہ پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوئی۔ تو ہماری پرفارمنس جو احتساب کی ہے وہ اگر آپ کمپیئر کریں تو 100% نہیں، 200% نہیں، 300 نہیں، وہ 500% سے زیادہ ہے۔ ہاں یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس ملک میں کرپشن ہی اتنی ہوئی ہے کہ سارے نہیں پکڑے گئے، اس میں وقت لگنا ہے، ساروں کو سزائیں نہیں ہوئی، جس کو سزا ہوئی تھی وہ بھی دھوکہ دہی سے باہر نکل گیا، اور جن کو سزائیں ہوئی ہیں وہ لمبی تاریخیں ڈلوا رہے ہیں، جن کو ہونے جا رہی تھی وہ اپنے کیسز لٹکا رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم بن گیا بیرونی سازش سے۔ تو یہ بات درست ہے کہ یہاں پر غریب کے لیے قانون زیادہ سخت ہے، امیر کے لیے نہیں ہے۔ تو آسان طریقہ تو یہ ہے کہ اسی آواز میں آواز ملائیں، مشکل طریقہ یہ کہ اس کے مخالف بات کریں اور امیر کو بھی قانون کے نیچے لائیں، کرپٹ کو بھی قانون کے نیچے لائیں، جو ہم کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ اس میں ہماری ہم آواز بنیں گے، نہ کہ یہ کہیں کہ جی کیونکہ پہلے نہیں ہوا تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ اس کا تو جواب دیں نا کہ یہ 5,38,000 کہاں سے آئے ہیں، کون سی کنسلٹنسی لی ہے، جواب دیں، دینا چاہیے، پبلک آفس ہولڈر ہے۔ آپ کا سوال ہو گیا جی، میں ادھر لے لوں، انہوں نے بھی سختی سوال کرنا، ادھر سے لے لیتا ہوں جی بھائی۔ شہباز گل صاحب، آپ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں، جس وقت پریس کانفرنس ہو رہی ہے وہ سی ایم سیکریٹریٹ ایوان 90 شارع ایوان وزیر اعلیٰ میں ہو رہی ہے، تو کس حیثیت سے آپ جو ہے وہ یہاں پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں؟ اسی حیثیت سے جس حیثیت سے آپ نے پہلے عطا تارڑ کی پریس کانفرنسز بہت ساری سنی تھیں، اور میں نے پورا بعد میں بنے تھے اور میں نے پورا سنا تھا، آپ نے یہ سوال نہیں اٹھایا تھا، لیکن آپ نے کیونکہ میرے سے یہ سوال اٹھایا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ میں پنجاب کا شہری ہوں، ٹیکس دیتا ہوں، حکومتی پارٹی کا ممبر ہوں، اور یہاں سے کوئی چیز اتار کے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا، صرف ایک قوم کے فائدے کی بات
اپنی کمپنی کی مشہوری نہیں کرنے آیا, کوئی شیمپو نہیں بیچنے آیا, کوئی پانی نہیں بیچنے آیا, جناب کو شرٹ نہیں بیچنے آیا, کوئی لپسٹک نہیں بیچنے آیا. قوم کا پیسہ لوٹا گیا, اس کا جو فرض آپ پورا کر رہے ہیں یہاں بیٹھے وہی فرض میں پورا کر رہا ہوں. نہ آپ پنجاب کے منسٹر ہیں نہ میں ہوں, جیسے آپ کو بیٹھنے کی اجازت ہے اسی طریقے سے ایک شہری کے طور پہ مجھے اجازت ہے. آپ نے کہا کہ وزیر اعظم سازش سے بنے ہیں, وہ سازش کہاں سے کی گئی, کس نے کی, ملک سے ہوئی یا باہر کی؟ اگر باہر کی امریکہ میں آپ پڑھاتے رہے ہیں تو آپ تو امریکہ میں پڑھاتے رہے ہیں, اگر وہ لوگ ہمارے خلاف سازش کرتے ہیں تو آپ تعلق ختم کریں, قوم سے معافی مانگنا, میں اس ملک میں آئندہ وہاں جاؤں گا. چلے میں اس کا جواب دیتا ہوں. اب لاہور میں تو آپ بھی رہے ہیں نا, اور یہاں پر ایک اقبال نام کا بندہ تھا جس نے, میں بہت پرانی بات ہے, ڈرموں میں 100 بچے کو قتل کر دیا تھا. تو آپ معافی مانگیں گے اس کے لیے؟ وہ تو اس کا فیل تھا, جس بھی شہر کا تھا وہ اس کا فیل تھا. امریکہ میں تو ایسے ایسے لازوال پاکستانی ہیں جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک چل رہا ہے, ریمیٹنسز کی وجہ سے, جن پہ ہمیں فخر ہے. ہمارے ڈاکٹر جو دنیا کے بیسٹ ڈاکٹر ہیں وہ امریکہ کے اندر ہے. ہمارے وہ اسٹوڈنٹ جو آ کے ہمارا ملک چلاتے ہیں, جو دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز میں ہیں, وہ امریکہ سے پڑھ کے آتے ہیں. آپ کی آئی وی اسکول سے جو لوگ آتے ہیں وہ آ کے آپ کے لیے سب سے بہتر برین پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو. تو ہم کوئی پاگل ہیں کہ ہمیں کسی ملک کے ساتھ نفرت ہے؟ ہم کو پاگل ہیں کہ ہم کسی کے دشمن ہیں؟ نہ ہم امریکہ کے دشمن ہیں, نہ ہم ہندوستان کے دشمن ہیں. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی جو پاکستان کا دشمن بنے گا, غلط بات کرے گا, اس حرکت کی کنڈیمنیشن کریں گے. ہم, ہمارے نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تلقین ہے کہ کسی سے نفرت کرو, نہ ہمارے قائد اعظم کی یہ تلقین ہے. ہماری تو مسجدیں کھلی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہودیوں کے لیے, عیسائیوں کے لیے, سب کے لیے مسجدوں کے دروازے کھولے. ہم وہ قوم ہیں, ہم سب سے پیار کرنے والے ہیں, سب سے احترام کرنے والے ہیں. اور میں کوئی اتنے یہو جہا کام نہیں کیتا کہ میں معافی منگا. پہلے پڑھن گیا سا, پھر 20 سال تواڈے اور انہوں دے بچیاں نو پڑھایا سی, تو بڑا چنگا کام کیتا. یہو جہے کام میں نہیں کیتے, کوئی کنسلٹنسی نہیں کیتی, میں یونیورسٹی چ پڑھایا سی. آپ کی وائف پہ بھی الزام ہے کہ آپ نے ان کے فائدے کے لیے حکومت میں رہتے ہوئے ان کو فائدہ پہنچایا, اس کا جواب دیں. او بھائی, جو اس کو فائدہ تھا اس ٹائم میری شادی نہیں ہوئی تھی جب کا ہے, تو وہ ان سے ان کا سوال پوچھے, کیونکہ وہ میری بیگم کے طور پہ ان کو نہیں وہ اسکالرشپ ملا تھا. جی بات کر رہے ہیں, وہ الزام لگا رہی, میں نہیں لگا رہا. نہیں تو وہ مانگ لینا ان سے جواب. میں ان کو نمبر دے دیتا ہوں باجی کو, ان کو فون کر کے جواب مانگے. وہ میری بیگم نہیں تھی اس ٹائم جب ان کو اسکالرشپ ملا تھا. ہاں, میں نے کیسے دے دیا, میں تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا پالیٹکس میں. یہ یہی رہنا ہے آپ کو. یہ اس ملک کی اصل فساد کی جڑ آپ یاد رکھیے, چوری ہے. اس ملک میں جب تک فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. بور ہو جاتے ہیں آپ, مجھے پتا ہے, کیونکہ ہمیں نئی خبر چاہیے ہوتی, نئی بات. اصل مسئلہ یہ ہے, ایسے دیں نا ثبوت. نہیں, وہ ایک ثبوت دیا تھا مجھے یاد. جی جی آ جائیں. نہ میں حاضر جناب, میں حاضر. یہاں پر دوسری جماعت کے پولیٹیشنز بیٹھ کے ڈاکومنٹس دکھا رہے تھے, فرح گوگی نے یہ کیا, یہ آج آپ بھی اسی نوعیت کے ڈاکومنٹس لے کے آئے ہیں, یہاں پر شاہد فرقان عباسی نے یہ کیا, وہ کیا. ہم صرف قوم کو اسی طرح الجھاتے رہیں گے, انہوں نے یہ کیا یا پھر کچھ کریں گے. اچھا, اب میں جواب دے دیتا ہوں. یہاں پر یہ کہا گیا کہ 60 کروڑ کی زمین فرح صاحبہ نے خرید لی فڈمک میں. فیصل آباد میرا شہر ہے, 85 لاکھ روپے ایکڑ کی وہاں ریٹ ہے. آپ نے خریدنی, میں نے خریدی, ابھی بھی پڑی ہوئی ہے, 4000 ایکڑ پڑی ہوئی ہے. آپ کو چاہیے, آپ نے مجھے بتانا ہے, میں آپ کو لے جا کے لے کے دوں گا جو اس کا ریٹ ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی میں ٹیلی ویژن پہ آپ کو چیلنج کر رہا ہوں, آپ کو 10 ایکڑ چاہیے, 20 چاہیے, آپ کوالیفائی کرتے ہیں, آپ کو میں لے کے جاؤں گا, اسی ریٹ پہ ملے گی آپ کو فڈمک میں, ٹھیک ہے. جس میٹنگ میں فرح صاحبہ کو زمین ملی وہ 7 یا 8 کروڑ کی زمین تھی, قسطوں پہ. 7-8 کروڑ پورے نہیں دینے ہوتے بزنس کرنے کے لیے, اس پہ آپ کو قسطوں پہ وہ زمین ملتی. اسی میٹنگ کے اندر ایاز صادق کو 2 اس طرح کے پلاٹ ملے. تو میرے پاس ان ڈاکومنٹس کے جواب ہیں. وہ ساری فیبریکیشن تھی. وہ جو ادھر شیخو پورے سے لاہور والی بسوں میں جنتریاں نہیں بیچتے, سانڈے کا تیل بیچتے ہیں, وہ والا کام تھا. میں آپ کو یہ F7 فیصل بینک کی TTs کے ریکارڈ دے رہا ہوں, انڈین کمپنی بتا رہا ہوں, 14 کروڑ بتا رہا ہوں جو کنسلٹنسی پہ ہوا. اب چلو تم 7 کروڑ واپس کرا دو قومی خزانے میں, تیری مرضی ہے. پہلے تو میری جان, مجھے مسئلہ ہی نہیں ہے. تمہیں 14 نہیں کرانا تو 7 کروڑ کرا دے, واپس کر, کچھ نہ کچھ واپس کر. اچھا اگلا سوال کر لیں, اگلا سوال کر لیں. مطلب جس ریٹ پہ آپ نے ڈالر رکھنا رکھ کے واپس کر دیں.
مودی کا نہ بنا. میں یہ کہہ رہا ہوں، نہیں یہ بات نہیں ہے. دیکھیں کل کو کوئی رشوت لے گا، سن تو لے میری بات تو سن لے، میری جان بات سن لے. آپ اپنی جگہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، میں نے آپ کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا، آپ نے اپنا دینا. میرا پوائنٹ آف ویو یہ کہ جب آپ فیڈرل منسٹر ہیں ایک محکمے کے، آپ اس محکمے سے ریلیٹڈ کسی کمپنی سے اگر کنسلٹنسی فی لے رہے ہیں تو یہ کرپشن ہے، پہلی چیز. دوسری چیز آپ ایک غیر ملکی کمپنی سے لے رہے ہیں تو اس میں غداری کا ایلیمنٹ بھی آ جاتا ہے. یو نیور نو وہ کس لیے لیے جا رہے ہیں. تو انویسٹیگیٹ ہو، وہ جواب دیں کہ یہ کون سی والی پھپھو تھی جنہوں نے انہیں یہ 14 کروڑ بھیجا. میرے مطابق 14 ہے، آپ کے مطابق ڈالر کا ریٹ اس ٹائم فرق تھا، 7 کروڑ تھا. تو ایسا کریں، ریٹ میں نہیں پڑتے، وہ اتنے ڈالر واپس دے دیں 5,38,000. میں جانوں، میرا کام جانے کس ریٹ پہ وہ ڈالر چلتا ہے پاکستان کے خزانے میں، وہ میں کر لوں گا، آپ کو ساتھ لے جاؤں گا. آج آپ ساتھ جانا چاہیں تو اسلام آباد لے جاتا ہوں. وہ تو شاہد خاقان عباسی صاحب سے 5,38,000 پورے بتا دیتا ہوں میں اماؤنٹ. $895 مجھے لے دیں، میں آپ کے ساتھ ریٹ کے چکر میں نہیں پڑتا بھائی صاحب. ایک اور سوال پورے پاکستان میں گونج رہا ہے کہ کیا فرح جمیل صاحبہ واپس آ جائیں گے، کیونکہ اب تو اپنی حکومت آ گئی ہے واپس. دیکھیے دوبارہ بتاتا ہوں، فرح جمیل صاحبہ ہوں یا نواز شریف صاحب کی صاحبزادی جو ہماری بہن ہے مریم سے جو چھوٹی بیٹی ہیں وہ ہوں، جو کسی حکومتی عہدے پر نہیں ہیں، اگر ان کے اوپر کوئی کسی کو اعتراض ہے تو اسی طرح ڈاکیومنٹ لائے. عدالتیں کھلی ہیں، ہم عدالت کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم نے ان کو پکڑ لینا شام تک شاہد خاقان عباسی کو. ہم کہہ رہے ہیں نیب کارروائی کرے. ان کے پاس 3 مہینے حکومت تھی، ان کے اوپر ریفرنس بناتے. واپس کیوں آئیں؟ اور واپس آئیں یا نہ آئیں ان کا ملک ہے، آنا چاہیے. جب ان کو لگے گا آنا ہے وہ آ جائیں گی. وہ نواز شریف کی طرح کوئی کنوکٹڈ مجرم یہاں سے بھاگی ہوئی تو نہیں ہے، کوئی لیگل ریکوائرمنٹ تو ہے نہیں ان کے واپس آنے نہیں، اگر وہ آنا چاہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ مصدقہ اصول ہے کہ جب جرنلسٹوں کو بھی خشوگی ہو یا دوسرے لوگ ہوں، جب انہیں نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی خطرے میں ہے، ان کو تنگ کیا جا رہا ہے، وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو وہ بھی بیچارے دوسرے ملک چلے جاتے ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے کرپشن کی ہوتی ہے. تو اگر آپ کو وکٹمائزیشن کا خوف ہو تو آپ چلے جائیں، وہ بری بات. لیکن اگر آپ نے سلمان شہباز کی طرح ڈاکے مارے ہوں، ڈاکومنٹ پڑے ہوں، مقصود چپڑاسی پڑے ہوں اور پھر آپ باہر چھپے ہوں، وہ بری بات ہے. تو اس لیے دونوں چیزوں میں فرق کر کے جئیں. جی سر آپ بھی جو مخالفین بہت زیادہ کل شور شرابہ کر رہے ہیں فائنینشیل ٹائمز کی جو سٹوری ہے عمران خان صاحب کے خلاف، تو اس حوالے سے کیا آپ لوگوں کا موقف ہے، کیا ہونا چاہیے اس کا، اس میں کتنے کو حقائق ہیں؟ دیکھیے بڑی سادہ بات ہے. وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ فرد جرم ہے ان کی سٹوری. بڑی وزیر اعظم بیچارہ بڑا کچھ کہتا ہے. وہ تو اس نے تو چنیوٹ سے سونا بھی نکال لیا تھا. اچھا اس کو چھوڑ دے، اس کی ایسی حالات ہے بیچارے کے. وہ میں نے آپ کو بتایا کہ چھوٹے پردے کا پہلوان تھا، وہ جیسے ہی بڑے پردے پہ گیا یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر آپ گاڑی کو سمندر میں ڈال دیں تو اس نے ڈوب جانا ہے، بھاگنا نہیں ہے. وہ بیچارہ اس دنیا کا بندہ ہی نہیں تھا جدھر اس کو ڈال دیا. وہ ہے زیادہ سے زیادہ میئر کسی شہر کا لگا دیں، زیادہ زیادہ ڈی سی لگا دیں، کمشنر لگا دیں، بوٹ پانی کے پہن کے کھڑا ہو جائے گا، وہ لوگوں کے سر پہ ایسے ہاتھ کر دے گا. وہ دیکھا نا آپ نے، جیسے سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے، اس کی بات نہیں سن رہا، بس سر پہ ہاتھ رکھ رہا ہے کیونکہ کیمرہ آن ہے. اس کے یہ کام ہے. اس سے آپ کیمرہ آن کریں، شوٹنگ کرائیں، شوبازی کرائیں، کام ختم. وہ بیچارے کو ادھر پھنسا دیا، نہ اس کو پتا ہے میں کدھر جاؤں، نہ پھنسانے والوں کو پتا ہے اب اس کو کدھر لے کے جائیں. بات یہ ہے فائنینشیل ٹائم، سوال میں کبھی نہیں چھوڑتا ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. فائنینشیل ٹائمز کو بڑی سادہ سٹوری ہے. یہ 1.3 ملین کیا ڈکلیئرڈ تھے تحریک انصاف کی طرف سے؟ چھپائے ہوئے تھے؟ نہیں. کس نے بتایا تھا یہ؟ ہم نے. کیا ہمارے اکاؤنٹس میں ڈکلیئرڈ تھے 2012-13 جب یہ آئے؟ بالکل ڈکلیئرڈ تھے. یہ کہاں سے اکٹھے ہوئے؟ ایک ڈنر ہوا، اس میں کون تھے؟ پاکستانی تھے. جس نے ڈنر ارینج کیا اس نے بیان الفی دے دیا. اچھا جی نقوی صاحب بہت برے آدمی ہیں. کیا وہ برے آدمی تھے 2012-13 میں؟ ان پہ کوئی کیس تھا؟ کیا وہ کلین سٹیزن نہیں تھے؟ کیا وہ پاکستانیوں کے لیے ایک رول ماڈل نہیں تھے بیرون ملک؟ کیا وہ سب سے زیادہ کلرڈ، آپ دیکھیں نا، آپ کے ملک کا کوئی جنرل ہو، آپ کے ملک کا کوئی 22 گریڈ کا بیوروکریٹ ہو، آپ کے ملک کا کوئی صحافی ہو، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر ہو، وہ غداری کے جرم میں پکڑا جائے تو جن سارے لوگوں نے اس کے ساتھ کام کیا ہوتا ہے، سلوٹ کیا ہوتا ہے، سٹار لگائے ہوتے ہیں، وہ سارے مجرم ہیں. انہیں کیا پتا اس نے 10 سال کے بعد کوئی جرم کرنا ہے کہ نہیں. آج بھی عارف نقوی صاحب کے اوپر کوئی جرم ثابت نہیں ہے، الزامات ہیں. یہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ جو بھی پاکستانی بیرونی دنیا میں تگڑا ہو جاتا ہے،
ایک ہندوستانی لابی اس کو نیچے کرنے کے لیے اس کے اوپر الٹے سیدھے الزامات لگاتے ہیں. ہم نے امریکہ میں بھی دیکھا ہے یہ پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہوا, ہم نے دبئی میں بھی دیکھا, ہم نے یہ یو کے میں بھی دیکھا ہے کہ کوئی پاکستانی تگڑا ہو جائے سیاست میں, بزنس میں, کسی صحافت میں, اس کو انڈین لابی دبانے کے لیے کام شروع کر دیتی ہے. اب نقوی صاحب کے اوپر تب تو کوئی جرم بھی نہیں تھا جب انہوں نے یہ فنڈ ریزر کیا. وہ ایک کلین, نیٹ, بہت ہی باعزت اور بہت ہی رول ماڈل پاکستانی تھے. انہوں نے فنڈ ریزر کیا, وہ پیسہ اکٹھا ہوا, ہم نے ڈکلیئر کیا, ہم نے بتایا, ہم نے الیکشن کمیشن کو دیا, یہ پیسہ ہمارے پاس آیا تھا. اور آج بھی ان پہ صرف الزامات ہیں. لیکن ایک الزام اسی سٹوری میں یہ بھی ہے کہ انہوں نے $20 ملین رشوت دی. ٹھیک ہے نا جی, نواز شریف کو. اس کا جواب کس نے دینا ہے؟ اس کا ابراج گروپ. مجھے نہیں پتا انہوں نے دی کہ نہیں, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, یہ اس سٹوری نے الزام لگایا جیسے اس نے ہمارے پہ الزام لگا دیا. ہو سکتا وہ الزام بھی جھوٹ ہو, مجھے نہیں پتا, لیکن ہے تو صحیح نا. تو وہ جواب دینا اپنا. یہ وہ کہہ رہے ہیں نا چارج شیٹ ہے, اپنے بھرا دی چارج شیٹ کا بھی جواب دے دو. ہم نے تو پیسہ اکٹھا کیا اوورسیز پاکستانیوں سے, بڑا فخر ہے, پہلے بھی کیا, آئندہ بھی کریں گے. ہم آپ کی طرح 4 سیٹھوں کے ساتھ مل کے ان کے پیسے سے الیکشن لڑ کے بعد میں ان سیٹھوں کو فائدہ دے کے عوام کا خون چوسنے والے نہیں ہیں. ہم $10 $100 اپنے پاکستانیوں سے اکٹھا کر کے آپ لوگوں کا مقابلہ کرتے ہیں, اور پہلے بھی حکومت میں تھے, آج دوبارہ حکومت میں بیٹھے ہیں, اور انہی پاکستانیوں کی مدد کی وجہ سے بیٹھے ہیں. یہ بتائیے کہ پنجاب میں گورنر راج لگانے کے لیے پی ڈی ایم جو ہے وہ رات میں ہموار کر لیے, اس پر کیا کہنا چاہیں گے؟ دوسرا, ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ میں عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ کرپشن جو ہے وہ کی گئی, کس حوالے سے؟ اچھا, ایک تو آپ کو ٹرانسپیرنسی یاد آئی ابھی, چلیں اس کا بھی جواب دے دیتے ہیں. اس کا تب بھی جواب دے دیا تھا آپ کو بڑی اچھی طرح سے. پہلے سوال کا جواب دے دوں. گورنر راج لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم بالکل ویلکم کریں گے, کیونکہ جب قرآن میں بڑا واضح اللہ نے بتا دیا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, جب آپ کے مقدر میں ذلت لکھ دی جائے اس کے بعد آپ کتنی بھی کوشش کریں گے, جتنی کوشش کریں گے ذلت اور ملے گی. تو میں بلکہ ان سے گزارش کروں گا کہ ضرور لگائیں گورنر راج, تاکہ اگر کوئی لتر پہن والے رہ گئے نہیں تو وہ بھی تو پبلک کو پی جان. 100 پیاز یہ کھا چکے ہیں, اب لتروں کی باری شروع ہے. کھانے دونوں پڑنے ہیں, اور اگر گنتی بھولے تو کام دوبارہ صفر سے شروع ہونا ہے. جی نہیں 4 پوچھو میرا بھی, نہیں پوچھو 4 پوچھو. میں نے پہلے کہا, میں تو آپ کی باتوں کا غصہ نہیں کرتا, آپ کر جاتے. جب میرا پہلے پنجاب میں ٹینیور تھا, مجھے یاد ہے پہلے 2-3 مہینے بڑے ہی اوکھے سن. ذرا دوبارہ ہوا بدلی ہے, 2-3 مہینے بڑے اوکھے نے, پھر ٹھیک ہو جائے گا موسم, ساؤنڈ باتوں نکل جائے گا. حکومت آئی ہے, اللہ کو بعد میں بھی لے کے جائے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ معاملات سیٹل ہو گیا, ہو گیا. کس کے ساتھ کس کے ساتھ پوچھ لے نا, نہ پوچھ لو, ہمت کرو نا, سوال پوچھا تو پورا پوچھو, پورا پوچھو, پورا نام اس کو لینے دینا, آپ نہ مدد کریں, اس کے منہ میں زبان ہے. کس کے ساتھ معاملات سیٹل ہو گئے؟ تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے معاملات ان کے ساتھ سیٹل نہیں تھے, ہمارے ساتھ جو ہوا وہ ان کے ساتھ معاملات نہیں سیٹل ہونے کی وجہ سے ہوا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ جی فراز صاحب جی این این سے کہہ رہے ہیں کہ نیوٹرلز کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ٹھیک نہیں تھے, اس کی وجہ سے ہماری حکومت گئی. تو آئی ایس پی آر صاحب ذرا چٹھا صاحب سے بات کریں کہ ان کو پورا مکمل جو ہے نا جواب دے کہ ہمارے تعلقات ٹھیک تھے یا غلط تھے, یا آپ انہیں جواب دیں. یار میں نے تو آپ جواب دینا ہے نا. شکریہ.